بدترین بھائی وہ ہے جس کے لیے زحمت اٹھانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلوں سے اس وقت تک سیکھنے کا عہد نہیں لیا جب تک جاننے والوں سے یہ عہد نہیں لیا کہ وہ سکھانے میں دریغ نہ کریں۔ سب سے بھاری گناہ وہ ہے جس کا مرتکب ہونے والا سبق سمجھے۔ قناعت ایسا سرمایہ ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا۔ وہ مجاہد جو خدا کی راہ میں شہید ہو اس شخص سے زیادہ اجر کا مستحق نہیں ہے جو قدرت و اختیار رکھتے ہوئے پاک دامن رہے۔ کیا بعید ہے کہ پاک دامن فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہو جائے۔ حکمت کی بات سے خاموشی اختیار کرنا کوئی خوبی نہیں، جس طرح جہالت کے ساتھ بات کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ آنکھ عقب کے لیے تسمہ ہے۔ دنیا ایک دوسری منزل کے لیے پیدا کی گئی، نہ اپنے بقا و دوام کے لیے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کمزور کا یہی زور چلتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ برادباری اور صبر دونوں کا ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ ہے، اور یہ دونوں بلند ہمتی کا نتیجہ ہے۔ تقدیر ٹھہرائے ہوئے اندازے پر غالب آ جاتی ہے، یہاں تک کہ چارہ سازی ہی تباہی و آفت بن جاتی ہے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جہاں تمہارے لیے سچائی باعث نقصان ہو اسے جھوٹ پر ترجیح دو، ہوا وہ تمہارے فائدے کا باعث ہو رہا ہو اور تمہاری باتیں تمہارے عمل سے زیادہ نہ ہوں، اور دوسروں کے متعلق بات کرنے میں اللہ کا خوف کرتے رہو۔ دو ایسے خواہش مند جو سیر نہیں ہوتے، طالب علم اور طلبگار دنیا۔ کیا کوئی جوان امرود جو اس چبائے ہوئے لقمے کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے؟ تمہارے نفسوں کی قیمت صرف جنت ہے، لہذا جنت کے علاوہ اور کسی قیمت پر انہیں نہ بیچو۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا شاعر کون ہے، تو فرمایا شعراء کی دوڑ ایک روش پر نہ تھی کہ گویا سبقت لے جانے سے ان کی آخری حد کو پہچانا جائے، اور اگر ایک کو ترجیح دینا ہی ہے تو پھر ملک ذلیل گمراہ بادشاہ ہے۔ فرزند آدم کو فخر و مباحت سے کیا ربط جبکہ اس کی ابتدا نطفہ اور انتہا مردار ہے۔ وہ نہ اپنے لیے روزی کا سامان کر سکتا ہے، نہ موت کو اپنے سے ہٹا سکتا ہے، اور جو تم سے بے روحی اختیار کرے اس کی طرف جھکنا نفس کی ذلت ہے، جو تمہاری طرف جھکے اس سے بے اعتنائی برتنا اپنے حیض و نصیب میں خسارہ کرنا ہے۔ کوئی شخص کسی دفعہ ہنسی مذاق نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ اپنی عقل کا ایک حصہ اپنے سے الگ کر دیتا ہے۔ جو شخص ذرا سی مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شخص احکام فقہ کے جانے بغیر تجارت کرے گا وہ ربا میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر کسی آدمی میں عمدہ پاکیزہ خصلت ہو تو ویسی ہی دوسری خصلتوں کے متوقع رہو۔ وہ تھوڑا سا عمل جس میں ہمیشگی ہو اس سے زیادہ بہتر ہے جو دل تنگی کا باعث ہو۔ جب مالک اشتر کی خبر شہادت آئی تو حضرت علی نے فرمایا مالک اور مالک کیا شخص تھا، خدا کی قسم اگر وہ پہاڑ ہوتا تو ایک کوہ بلند ہوتا، اور اگر وہ پتھر ہوتا تو ایک سنگ گراں ہوتا کہ نہ تو اس کی بلندیوں تک کوئی سم پہنچ سکتا اور نہ کوئی پرندہ وہاں تک پر مار سکتا۔ تمہارے لیے ایک شہر دوسرے شہر سے زیادہ حقدار نہیں، بلکہ بہترین شہر وہ ہے جو تمہارا بوجھ اٹھائے۔ حکومت لوگوں کے لیے آزمائش کا میدان ہے۔